عید کی چھٹیوں میں مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے مفکرین، خطبہ، مقررین، علماء، دانشور سب چیخ رہے ہیں بے چینی اور بے قراری سے کہ قوم پر ظلم کتنا ہو رہا ہے، قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے، قوم کٹ رہی ہے، قوم تباہ ہو رہی ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، یہ سب باتیں ہو رہی ہے اور حق ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا قوم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں، لوگ اپنے حالات بھی تو دیکھیں۔ جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ ماہ رمضان شریف گزرنے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ساری تھیٹریں کے چاروں شو پھل ہو جائیں اور سب بھر جائیں اور جگہ نہیں ہو بیٹھنے کے لیے، وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا اثر ہے رمضان شریف کے روزوں کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے تراویح کا ہماری زندگی پر؟ اپنی زندگی کو تو نے کہاں گزارا؟ بتاؤ اپنی زبانوں میں یہ طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کہنے کے لیے زبان میں طاقت کہاں سے لاؤ گے کہ ہم عید کے دن بھی فلم خانوں میں بیٹھتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں پوچھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوچھا جائے گا تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا؟ اسی زندگی کے اندر تو رمضان شریف بھی ہے نا، اسی زندگی میں تو شوال بھی ہے، اسی زندگی میں پوری زندگی ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک مجھے بتاؤ۔ اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزارا؟ سوچو کہاں کہاں بیٹھتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، کیفیت کیا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہی زندگی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا وہ کہ گزرنے کے بعد پہلا دن جسے عید الفطر کہتے ہیں، پھر ہمارے یہاں کا جمعہ تو بڑا مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، لیکن جمعۃ المبارکہ کی بس اتنا ہی 2 رکعت کے مسلمان جمعہ کے بعد کیا کرتے ہو؟ جمعہ سے پہلے کیا کرتے ہو؟ جمعہ کے بعد کیا کرتے؟ صرف 2 رکعت کے مسلمان ہیں ہم، ہماری کیفیت کیا ہے؟ اتنے مبارک دن بھی جو سید الایام ہے، مومنوں کی عید کا دن، اس دن بھی کوئی فلم کھانے میں، کوئی شراب کے اڈے پہ، کوئی زنا کے اڈے پہ، کوئی جوے کے اڈے پہ۔ ذرا بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، اللہ کو کیا جواب دے؟ یار کوئی ملا جی پکڑ کے پوچھ لے کہ اپنے ہفتے بھر کیسے گزارے تو ہم اس کے سامنے جواب دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ بولو وہ دن آئے گا، اس دن کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جسے یوم آخرت کہتے ہیں اس کا منکر کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب باتیں لے کر آئے ہیں، جیسے سب کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ویسے آخرت کی تصدیق کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس دن اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزاری؟ کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم نے تو اپنی زندگیاں عورتوں پہ بدنظری کرنے میں گزاری، ہم نے تو اپنی زندگیاں موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے میں گزاری؟ کیا سب اسی دنیا کے اندر رہنا ہے؟ اسی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ دنیا ہمیشہ کی قرارگاہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی قیام گاہ ہے؟ کیا دنیا سے کبھی کوچ نہیں کرنا ہے؟ وہ درجنوں جنازے جو تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان پہنچائے ہیں، کیا کبھی تصور نہیں کرتے کہ جس طریقے سے ہم کسی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے قبرستان لے جا رہے ہیں، ایک دن جلد آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں بھی اسی طرح جنازے میں سوار کر کے قبرستان لے جائیں گے، ایک دن وہ ضرور آئے گا۔ اللہ اکبر! اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے، مس یوز کرنے والے، شراب کے اڈوں کو، زنا کے اڈوں کو، جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والے، اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنے والے، زبانوں سے غیبت، چغلیاں، گانے گانے والے، وہ کیا نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی تلوار کو اپنے سروں پہ لٹکا رکھی ہے؟ ایک دن وہ ضرور آئے گا جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ اس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی بھائی کام آئے گا، نہ احباب کام آئیں گے، نہ اقربا کام آئیں گے۔ یہ مال جو تم نے تجوریوں میں سجا رکھا ہے یہ وارثوں کا ہو جائے گا، تمہاری بیویاں تمہاری اجنبی ہو جائے گی، تمہارے بال بچوں سے تم جدا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر! معمولی سا کفن جس میں تمہاری پسند اور ناپسند کا کوئی خیال نہیں کیا گیا ہے، وہ کفن تمہارے جسم پہ لپیٹ دیا جائے گا۔ چند میٹر کفن اپنی
دولت پہ اترا کے میرے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اور میری مائیں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہے، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آج جس طریقے سے مرد گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ویسے عورتیں بھی گناہوں کے دلدل میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا مرد گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے تھے تو ان کو بچانے کے لیے عورتیں کاوشیں کرتی تھی، عورتیں کوششیں کرتی تھی، لیکن اللہ اب کیا دن آ گیا ہے، آج کیسا دن دنیا نے دکھایا، سیریلوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ناولوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی نحوست کی وجہ سے وہ دن لوگوں نے دکھایا کہ آج کل کی عورتیں اور لڑکیاں بھی اللہ اکبر ایسا لگتا ہے کہ مردوں کے آگے گناہوں سے نکلنا، گناہوں کے ماحول کے اندر وہ مردوں سے آگے نکلنا چاہتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا غور تو کریں، رمضان شریف کی عید آنے والی ہے، توجہ کریں، یہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عید ہو گئی۔ ایک عید وہ تھی، ایک عید وہ تھی، اللہ اکبر، کہ عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن آنے والا ہے، اور خلیفۃ المسلمین کے گھر کے اندر اللہ اکبر بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں ہے، تو ماں اپنے ننھے ننھے بچوں کو یہ کہہ کر سمجھاتی ہے، بیٹا عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، دھلے ہوئے کپڑوں پر بھی عید ہو جائے گی۔ اگر تم نے اپنے باپ کو مجبور کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے غلط کاموں میں مصروف ہو جائے یا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ بچوں دھلے ہوئے کپڑوں پر بھی عید کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں، آپ غور تو کریں، ایک ماں اپنے بچوں کو یہ درس دے کر کے بچوں کو دھلے ہوئے کپڑوں پر عید کرنے کے لیے تیار